ولا اکثر کوئی ستھرا بندہ بھی نہیں پیدا ہویا ولا اکثر فرمایا ابو بکر صدیق تو بعد کے کوئی نہیں افضل پیدا نہیں ہویا کوئی بھی ازکا پیدا نہیں ہویا کوئی بھی اتھا نہیں پیدا ہویا فرمایا اس امت کے اندر سب تو افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سنا پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن فرمایا جڑا بندہ معمول بنا رہے روزانہ میری ذات دے 100 مرتبہ دے پاک پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار اللہ رب العزت اور دونوں اکھاں دے درمیان پیشانی تے مدد ایک گل لکھ دے گا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار یہ بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے بندہ جہنم دی آگ تو بھی آزاد ہے 100 مرتبہ دے پاک پڑھنے دی فضیلت ہے اگر اس کی کثرت کی جائے تو بندہ برکات کثیرہ نو حاصل کر لینا پچھلے جمعہ المبارک نو اسائے سماعت کیتا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی صداقت دی گواہی میرا رب ارشاد فرمایا اور جس صدیق نو سچا رب کہے اس صدیق دی صداقت دے اندر شک نہیں کیتا جا سکتا اور لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اس کے تحت جڑا واقعہ سماعت کیتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدیق پہلے بھی سچا سی صدیق تیرا یار آج بھی سچا ہے اور آج حضرت نے بڑی تفسیر دے نال اس گفتگو نو بیان فرمایا کہ کائنات کے اندر 2 ہستیاں ایسیاں نے جنہاں اج تک زمانہ جاہلیت بھی پایا لیکن بت سامنے جھکیاں نہیں پہلی ہستی یار غار دیے دوسری ہستی حیدر قرار دیے 2 ہستیاں ایسیاں نے جنہاں اج تک علیہ زمانہ جاہلیت بھی پایا لیکن یہ بت سامنے جھکیا نہیں اعلیٰ حضرت فرماندے نے دونوں ہستیاں شروع تو ہی مسلمان سن شروع تو ہی ایمان والی تھا دونوں ہستیاں ایک وہ نے جنہاں آج تک کسی بت سامنے جھکیا نہیں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی اس وقت اجے ایمان لے کے نہیں سی آئے تو صدیق اکبر نو لے کے چلے گئے اور صدیق اکبر نے کہا کہ ایک خدا نے انہاں کولو کھانا مانگ لے پانی مانگ لے پہننے واسطے کپڑا مانگ لے جو بھی کریں گا اتن دے دیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ ایک خدا ہے صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا آپ دے والد چلے گئے پتھر اٹھایا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا قوت صدیقی نال قوت صدیقی نال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پتھر ماریا آپ نے فرمایا کہ خدا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے میں اس بندے میری حاجت روائی کی کرنی ہے یا اس بت نے میری حاجت روائی کی کرنی ہے جڑا بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا انہیں مینوں کی دینا ہے میں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت نے جنہاں آج تک بت سامنے نہیں جھکے مولا علی مشکل کشا وہ شخصیت نے کہ جڑے آج تک بت سامنے نہیں جھکے یہ 2 ہستیاں نے دونوں ہستیاں دی بڑی شان ہے الحمدللہ سے سنی گل یارے گار دی آوے تاں بھی خوش ہو کے کردے ہاں کھڈا پیشانی نال کردے بھی ہاں سندے بھی ہاں اور گل مولا علی یارے تاں بھی خوش ہو کے کردے ہاں اور انہاں دونوں دی صداقت دی گواہی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ رب نے ارشاد فرمایا ایک اوے جڑا سچا سچ لے کے آیا اور ایک اوے جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی ایک اوے جڑا سچ لے کے آیا اور دوسرا اوے جنہیں سچ دی تصدیق کی تھی سچ نو منیا اور انج منیا جنہیں منن دا حق ہے صدق بھی ہی باب تفعیل دا سیدھا میں ایک اوے جنہیں سچ دی تصدیق کی تھی علماء مفسرین اس آیت تحت فرماتے نے قیلا جاء بصدق رسول اللہ جڑے سچ لے کے آئے اور رسول اللہ نے وصدق بھی ابو بکر تے جنہیں سچ دی تصدیق فرمائی ابو بکر صدیق کی ذات ہے ایک سچ لے کے آیا او نبی پاک علیہ السلام رسول اللہ نے اور جس نے سچ دی تصدیق فرمائی اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں جدے کول بھی پیغام
توحید لے کر گیا، پیغام اسلام لے کر گیا، سارا میرے کو نبوت کی دلیل منگی، رب ذوالجلال کی ایک بڑی دلیل منگی، سارا میرے کو کوئی نہ کوئی دلیل منگی، پر صدیق اکبر وہ نہیں جنہاں میں کہ میں اللہ دا سچے نبی ہاں، صدیق اکبر کہنے لگے میں من لیا کیا کہ اللہ ایک ہے۔ صدیق اکبر نے کیا آمن تو میں ایمان لایا، میں اللہ کا نبی نہیں ہاں، سچا رسول نہیں ہاں، آخری نبی ہاں، کیا آمن تو میں ایمان لے گیا، اور میں کائنات دے صدیق اکبر اسی نے جنہوں نے میں اسلام کی دعوت دی تھی، اور میں تجھی گل نہیں کی تھی، اسی وقت میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسی وقت میرا کلمہ پڑھ رہا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آج لوگ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکوک کر رہے ہیں، کہنے جی تسی افضلیت صدیق اکبر نہیں، حالانکہ مولا علی کے بارے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جدہ میں مولا وا اودا علی مولا ہے، اسی بھائی اس حدیث میں مانتے ہیں اور مولا علی نو اپنا مولا بھی مانتے ہیں، لیکن اس مولا کا معنی خلافت نہیں، جانشینی نہیں، جانشین اور خلافت حضرت ابو بکر صدیق میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور اے میں پچھلے جمعہ میں بیان کیا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا جدو میرے آقا نے دین دے معاملے دے اندر جڑا زیادہ فضیلت رکھن والا ہے، دین دے معاملے دے اندر جدو میرے آقا نے سب کچھ ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، دنیاوی خلافت بھی ابو بکر صدیق تا آکے جدو میرے آقا نے دین سارا صدیق اکبر نے دیتا، مسجد بھی صدیق اکبر نے دیتی، مقتدی بھی صدیق اکبر نے دیتے، مصلی بھی صدیق اکبر نے دیتا، اپنی نام ممبر بھی صدیق اکبر نے دیتا، جہاد کے اندر بھی سردار ابو بکر صدیق نے بنایا، اور حج کے اندر بھی سردار صدیق اکبر نے فرمایا، جدو فرمایا سچ کے معاملے کے اندر اور صداقت کے معاملے کے اندر ہر حال کے اندر میرے آقا نے صدیق اکبر نو ہی سردار بنایا، امیر بنایا، امام بنایا۔ فرمایا جدو افضل کام دے اندر سردار ابو بکر صدیق نے، کہ فرمایا دنیا دے اندر بھی سردار ابو بکر صدیق نے، فرمایا ساڑھے دینی سردار بھی ابو بکر صدیق نے، ساڑھے دنیا سردار بھی ابو بکر صدیق نے۔ اور اے فیصلہ مولا علی نے فرمایا کہ اگر دنیاوی خلافت ہے نا وہ بھی حق ابو بکر صدیق دا ہے، کیونکہ دینی معاملے دے اندر سردار ابو بکر صدیق نے، تو دنیاوی معاملے دے اندر بھی سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور صدیق اکبر او حکمت والے سن جو آقا علیہ السلام دا وصال ہویا نا، تے کئی صحابہ جڑے اس گل نو اس وقت نہ تسلیم کر چکے، جدوں ایسی جدائی ہوئے یا کوئی اپنا پچھے یا پیارا پچھے نا، ایسے معاملات ہو جاندے نے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال سی کہ آپ نے تلوار نکالی اور فرمایا کہ جس نے کیا نا رسول اللہ کا وصال ہو گیا میں اپنی گردن اتار داں گا، صدمے دے اندر، غم دے اندر۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے وہ حالات سنبھالے، اور صدیق اکبر نے صحابہ نو جمع کر کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس وقت صدیق اکبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بس اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک پل واسطے تے وعدہ پورا ہونا ہے، بعد وچ اللہ رب العزت نے انہاں نو حیات کر دینا ہے۔ اس وقت انہاں حالات دے اندر جنہاں نے حالات نو سنبھالیا وہ ذات ابو بکر صدیق، ایک چھوٹا معاملہ نہیں سی، جس وقت یہ معاملہ پیش آیا نا اس وقت حالات جس نے سنبھالا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا ختم نبوت تے پہرا دیتا، آپ جو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تے بڑے بڑے فتنے آئے، بڑے بڑے فتنے آئے، انہاں سارے فتنیاں دے نال صدیق اکبر نے جنگ کی تھی، رقیق القلب ہونے دے باوجود بھی جدوں مسلمہ کذاب آقا علیہ السلام نے وصال تو بعد کہنے لگا میں اللہ دا نبی ہوں، جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا، کہتا کہ میں اللہ دا نبی ہوں، میرے ایمان لے کے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جنگ کرا گے۔ اچھا حالانکہ کہتے ہیں صدیق اکبر رقیق القلب نے، اور حضرت عمر فاروق بڑے جلال والے ہیں اور بڑے سخت طبیعت دے نے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے آندا کہ آپ بہت کم مسکرایا کرتے سن، چاہے ہر وقت جلال رہندا سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سی آندے بڑے جلالی طبیعت دے نے،
لیکن جدو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نا جھوٹا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہوں ہی جنگ کریں گے، کیونکہ ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے میرے محبوب کے ساتھ ہی فرمایا، فرمایا آخری نبی میرے محبوب نے کہ ہن اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا امیر المؤمنین یا سیدی اے ابوبکر صدیق اجی رک جاؤ، اے ہن آقا علیہ السلام دا وصال ہویا، اجی حالات ایسے نہیں، صحابہ بڑے غمگین نے، اس حالت کے اندر جنگ کس طرح کریں گے؟ ذرا دیکھنا ابوبکر صدیق نے کیسا پہرا دیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو کی کہندا انہیں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، اسی پھر وقت چپ کر رہے گے، فرمایا نہیں او دے نال جنگ کریں گے، اونوں قتل کر کے واسطے جہنم کریں گے تے ہونی کریں گے، ہونی جنگ کریں گے۔ فرمایا انہیں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا، آخری نبی میرے نبی نے فرمایا انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا، اس نے جملے سنا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر مدینے پاک دی عورتاں دے رانا دے گوشت نو کتے چبا چبا کے کھا جان، فرمایا صدیق اکبر ایک برداشت کر لے گا، پر صدیق اکبر ایک کدی بھی برداشت کرے گا کہ میرے نبی کی ختم نبوت تے کوئی ڈاکہ پاوے، فرمایا جنگ ہوئے گی اور آخری جنگ ہوئے گی۔ ایسا ختم نبوت پہرا دیتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور اے حالات نو کس نے سنبھالیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا نو پتہ سی انہاں حالات نو سنبھالنا ہے، صدیق اکبر نے سنبھالنا ہے، اس لیے تو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو حکم دو مصلی امامت تے کھڑا ہوئے اور صحابہ دی امامت کرواوے۔ بھائی جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی امامت تے کھڑے ہوئے، پیچھے حضرت عمر فاروق بھی کھڑے، پیچھے حضرت عثمان غنی بھی کھڑے، پیچھے مولا علی بھی کھڑے، پیچھے حضرت امام حسن بھی کھڑے، پیچھے امام حسین بھی کھڑے نے۔ بھائی حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول تے کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام دی ظاہری حیات دے اندر 17 نمازاں بھی پڑھائیاں، آقا علیہ السلام دے ظاہری وصال تو بعد بھی امامت تے کھڑے رہے، 2.5 سال خلافت کیتی، 2.5 سال مولا علی پنجے ٹائم مسیدی آندے اور کہندے پیچھے سے امام دے۔ عقیدہ اہل سنت سماعت کرو بھائی، یہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پانی ٹائم مسیدی آندے، آقا علیہ السلام دے ظاہری حیات دے اندر 17 نمازاں بھی پڑھیاں تے کیا پیچھے سے امام دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے، صدیق اکبر مصلی تے نے کہندے پیچھے سے امام دے۔ حضرت امام حسین آندے، صدیق اکبر مصلی تے کھڑے نے کہندے پیچھے سے امام دے۔ سمجھ اس گل نہیں آندی جدوں مولا علی نے بھی نیت لئی، امام حسن نے بھی نیت لئی، امام حسین نے بھی نیت لئی، تے جڑے نہیں مندے افضلیت نو وہ کیوں نہیں نیت دے؟ چنگا مولا علی نو منن والے کہ مولا علی دی مندے ہی کوئی نہیں۔ بھائی حضرت امام حسین کون نے؟ مولا علی دے بیٹے نے، چھوٹے بیٹے نے۔ جدو غلط بدے دے ہاتھ دے اندر معاملہ آیا نا تو فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کرنی، بدبخت خبیث لائی نے۔ اور جدو مولا علی دے چھوٹے بیٹے امام حسین کسی غلط بندے دے ہاتھ دے بیعت نہیں کرتے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دے بیٹے ہو کے جنگ کر لیندے نے اور غلط بندے دی ہاتھ تے بیعت نہیں کرتے تے خود مولا علی مشکل کشا او کیویں ہو سکدا ہے کسی غلط بندے دی ہاتھ تے بیعت کر دے؟ خلافت حق صدیق اکبر نہیں سی، افضل نہیں صدیق اکبر سن۔ مولا علی نے پیچھے نیت کے دس دیتا، فرمایا عبد البشر بعد الانبیاء، اگر کائنات دے اندر اس وقت جڑا سب تو افضل بندہ ہے ابو بکر صدیق ہے اور سارے مسلمان دے امامت بھی صدیق کران گے، میرے رسول تے کھڑے ہوں گے وہ بھی صدیق اکبر ہی کھڑے ہوں گے۔ بھائی انہوں نے فیصلہ کیتا اور گل مولا علی تک، مولا علی نے فیصلے کیتے، مولا علی منن والے مولا علی دی بھی منن، صدیق اکبر دی خلافت بھی منن، آپ کی افضلیت بھی منن، آپ کی امامت بھی منن۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو آپ دی خلافت آئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق دی آئی، عثمان غنی دی آئی، پھر مولا علی دی آئی۔ اور مولا علی زمانے دی اندر نا لوگ آئے آقا نے یا علی خلافت دا حق تے تواڈا سی، تے مولا علی نے قسم اٹھائی اس دور دے اندر، قسم اٹھا کے گل کیتی، حالانکہ مولا علی دی گل قبول ہی قبول، لیکن قسم اٹھائی، یعنی اس تو پتہ چلا اس دور دے اندر بھی ایندے خبیث آن، اس دور دے اندر بھی ایسے لوگ سن۔ مولا علی نے کہا لو عہدہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدن، میں پچھلے جمعہ میں گل سنائی لیکن ادھی سنائی، آج پوری لکھ کے لے کے آیا حدیث اور پوری سناواں گا۔
مولا علی نے کیا لو آہیدہ الیہ رسول اللہ آہدن، فرمایا اگر میرے آقا نے کسی بھی طریقے دنال میرا کوئی آہد کیتا ہوتا، میرا گل کیتی ہوندی، اشارہ کیتا ہوتا، کنایا کوئی کنایتن کیا ہویا، فرمایا اگر مولا علی فرمانے نے اگر میرے آقا نے میں کسی آہدن نکیرہ، اور نکیرہ کی ہوندہ جڑا معرفہ نہ ہوئے، خاص نہ ہوئے، میں آہدن کسی بھی طریقے دے نال آہد کیتا ہوندا، میں نے اشارہ تک کیتا ہوندا، یا میں کوئی وصیت کیتی ہوندی، یا میں نے کیا ہوندا صراحتاً گل کیتی ہوندی، فرمایا لو آئیدہ الیہ رسول اللہ آہدن لا جلتو الیہ، فرمایا اگر میرے آقا نے میں نے کسی بھی طریقے دے نال کیا ہوندا، اے علی خلافت حقدار تو ہے، تو ہی افضل ہے، یا تو ہی خلافت آئے گا، تو ہی مسلح امامت آئے گا، فرمایا میں نے مولا علی کہہ دے لا جلتو الیہ، فرمایا میں زور بازو دے نال بھی خلافت چھین لینی سی، فرمایا میں علی میں بزدل تھوڑا وا، فرمایا گلد بنے ہاتھے بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا اگر میرے آقا نے میں نے وعدہ کیتا ہوگا، اگر میں ہوگا نا میرا خلافت حق ہوگا، فرمایا میں علی میں تے خلافت چھین کے بھی لے لینی سی، لا جلتو الیہ، فرمایا اس گل تے میں لڑ بھی پیندا اور کھو کے بھی اپنا حق لے لیندا، اور اگلے الفاظ جڑے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا لم اترک ابن ابی قحافہ، فرمایا اگر میرے آقا نے اشارتاً کنایتاً کسی بھی طریقے دے نال میں نے کیا ہوتا کہ خلافت حقدار تو ہے، خلافت حق تیرا ہے، تے فرمایا لم اترک ابن ابی قحافہ تا یرقا درجتاً واحدتاً منبریہ، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمانے سان، فرمایا میں نے مولا علی کہنے لگا میرے آقا نے میں نے کیا ہوگا نا لم اترک، فرمایا میں کبھی نہ چھوڑا ابن ابی قحافہ، فرمایا صدیق اکبر تے منبر رسول تے بیٹھ کے خطبہ دیتا، فرمایا اگر میرا حق ہوتا نا تے صدیق اکبر نو میں ایک سیڑھی بھی اتے نہیں سی چڑھن دینا، منبر دی ایک سیڑھی تے بھی قدم نہیں سی رکھن دینا، کیونکہ میں علی ہاں، میں اپنا حق لینا جاندا وا، اگر حق منگن نال میں علی کھو کے حق لے سکدا وا، فرمایا میں کون ہاں، فرمایا میں نو شیر خدا کہندے ہیں، تے جڑا شیر خدا ہے او ڈر سکدا ہے؟ نہیں ڈردا۔ مولا علی ہون تے کسے نو اپنا حق لین دے نا نا نا، پھر مولا علی کیوں کہندے انہاں نے، انہاں اسد اللہ کیوں کہندے ہو، شیر خدا کیوں کہندے ہو؟ آؤ مولا علی فضائل صحابہ دے اندر جسے پاک موجود ہے، مولا علی جدوں بھی تقریر کردے، جدوں بھی خطبہ دیندے، مولا علی ہر اپنی تقریر دے اندر اے جملہ ابتدا دے اندر اسی عربی خطبہ پڑھ دیا نا، اے ساڈے بھی جمعہ ٹائم اسی اتلا سپیکر آن ہوندا ہے اور خطبہ سارا محلہ سماعت کردا ہے، عربی دے اندر جڑا خطبہ ہوندا ہے تقریر کرن تو پہلے عربی خطبہ، اور میں مولا علی جدوں بھی تقریر فرماندے سن تے تقریر تو پہلے جڑا عربی خطبہ نہیں سی ہوندا، اور میں اس خطبے دے اندر مولا علی کہندے سن خیر هذه الامه بعد نبی یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں مولا علی جدوں بھی منبر رسول تے بیٹھدے، جدوں بھی تقریر کردے، جس وقت بھی تقریر کردے، اور میں ہر تقریر دے اندر مولا علی یہ گل کہندے سن مصطفیٰ کریم تو بعد اس امت کو جڑا سب تو افضل بندہ ہے ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ فضائل صحابہ ہر تقریر دے اندر مولا علی کہندے، اور اتنا نہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا کہندے نے مستدرک الحاکم شریف دے حدیث پاک ہے ان ابی یحییٰ رضی اللہ عنہ قال انہ سمع علی یحلف، فرمایا میں مولا علی نے سنیا مولا علی قسم اٹھا رہے سن، یحلف قسم اٹھائی، حلف اٹھایا، فرمایا قسم اٹھا رہے سن، اور مولا علی کہہ رہے سن لانزل اللہ الاسم ابی بکر من السماء صدیقا، فرمایا میں قسم اٹھا کے کہنا اللہ رب العزت نے ابو بکر دا نام صدیق، ابو بکر دا نام صدیق، ابو بکر دا نام صدیق، فرمایا میں علی قسم اٹھا کے کہنا ابو بکر دا نام صدیق اللہ رب العزت نے آسمانہ کو نازل فرمایا ہے۔ میں اگر اسی کلے ایسے دنیا تے ابو بکر صدیق نہیں کہندے، صرف اسی نہیں صدیق کہندے، فرمایا آسمانی مخلوقات بھی ابو بکر نو صدیق ہی کہندے ہیں۔ مولا علی قسم اٹھا کے گل کر رہے ہیں، اور مولا علی مشکل کشا کو پوچھ رہی آپ نے پھر قسم اٹھائی، میں دس رہا مولا علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت نو کیویں منیا، افضلیت نو کیویں منیا، مولا علی کہندے نے والذی نفسی بیدہ، فرمایا من قسم اس رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میں علی دی جان ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ
مستبقنا الى خیر قط الیہ سبقنا الیہ ابو بکر. حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں، مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، زوج زہرا، دماد مصطفیٰ، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، نبی دوی علی، ساڑھے سنیدہ پیر علی. کسے مننا ہی نہیں جو سننی مندا نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اسی الحمدللہ مولا علی انج مندیا جی میں منندا حق اور انج مندیا جی میں مننا جو مولا علی نے منوایا اونوں بھی مننے آ اور جس نو مولا علی نے منیا اونوں بھی مننے آ. الحمدللہ. والذی نفسی بیدی، مولا علی کہتے ہیں قسم ہے اس رب ذوالجلال دی جس نے قبضہ قدرت اندر میں علی دی جانے فرمایا مستبقنا الی خیر قط الیہ سبقنا الیہ ابو بکر. سن کے تو مزہ آ جائے گا. مولا علی کہتے ہیں میں جدو بھی کوشش کی تھی نا نیکیاں دے اندر میں سبقت لے جاواں، اور میں جدو بھی میں کوشش کی تھی میں نیکیاں دے اندر سبقت لے جاواں. پہلے لوگ نیکیاں دے اندر سبقت لیندے سن، آج لوگ ماں کٹھا کرن جو سبقت لیندے. فرمایا مولا علی کہندے میں جدو بھی چاہواں نا میں سبقت لے جاواں نیکیاں دے اندر، جدو بھی پہلا نمبر لے جاواں نیکیاں دے اندر، جدو بھی سبقت لے جاواں نیکیاں دے اندر، جدو بھی میں چاہیا میں پہلا نمبر لے جاواں نیکیاں دے اندر. فرمایا میں کی کیا؟ فرمایا جدو بھی میں چاہیا کہ میں پہلا نمبر لے جاواں نیکیاں دے اندر، فرمایا میں ابو بکر صدیق نے کیا؟ فرمایا ہر معاملے دے اندر ابو بکر صدیق پہلا نمبر لے جاندے تھے. میں جدو ہی میں چاہیا نا کہ میں ابو بکر تو اگے بڑھا اور میں کیا ابو بکر پہلا ہی نمبر لے جاندے تھے. اللہ اکبر. او مولا علی مشکل کشا فرما دے رہے ابن اسحاق دے حصے پاک موجود ہے. مولا علی فرماتے ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اس اسلام دے اندر اس کائنات کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں، نبیاں تو بعد ابو بکر صدیق سب کو افضل نے اہل سنت عقیدہ یہی مولا علی دس رہے. فرمایا ما ولد فی الاسلام، فرمایا کوئی ایسا بندہ اسلام کے اندر پیدا نہیں ہویا، مولود ایسا پیدا ہونے والا پیدا نہیں ہویا، ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر. فرمایا ابو بکر صدیق کو بعد کے افضل کوئی پاکیزہ بندہ، ازکا پاکیزہ بندہ بھی نہیں پیدا ہویا، ولا اطہر کوئی ستھرا بندہ بھی نہیں پیدا ہویا، ولا افضل. فرمایا ابو بکر صدیق کو بعد کے کوئی نہیں افضل پیدا نہیں ہویا، کوئی بھی ازکا پیدا نہیں ہویا، کوئی بھی اچھا نہیں پیدا ہویا. فرمایا اس امت کے اندر سب تو افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اے مولا علی فیصلہ فرما رہے ہیں اس سارے فرمودات مولا علی مشکل کشا دن اور کنز العمال دے حصے پاک ہے. مولا علی مرتبہ علیہ السلام نے فجر دا وضو کروا رہے. مولا علی دا عقیدہ ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر، اقوالا دا عقیدہ علی دا پہلا نمبر. ٹھیک ہے جی. اہل سنت دا عقیدہ ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر فاروق دا دوجا نمبر، عثمان غنی دا تیجا نمبر، مولا علی دا چوتھا نمبر. تے چوتھا نمبر دے آنے کو مولا علی دی شان کٹ نہیں گئی. ساڈے آقا سب تو آخر چ نہیں آئے، سب سے عہدہ ہوا اللہ آخر چاہنے نال شانہ کٹدیاں نہیں. اسی مولا علی دی شان نو مننے نہیں، منن دا حق ہے. کہندے اسی میں وضو کروا رہا آقا علیہ السلام تے میں سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال 13ویں جلد اندر حصے پاک موجود ہے. مولا علی فرمانے میں آقا علیہ السلام کو پوچھیا اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دہاڑے سب تو پہلے حساب کیتا ہوئے گا؟ فرمانے میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا قیامت والے دہاڑے سب تو پہلے جدا حساب ہویا ابو بکر صدیق دا ہوئے گا. یعنی حساب اندر ہی پہلا نمبر ابو بکر دا، ہر کام سے پہلا نمبر ابو بکر دا. مدینے پاک جاؤ اللہ سارے لے جائے، جڑے گئے اولا انہوں دوبارہ لے جائے، جڑے نہیں گئے اللہ سارے لے جائے. جدو بندہ گنبد خضرا مواجہ شریف کے سامنے جالیاں دے سامنے این کھڑا ہو کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر سلام کرتا ہے، اس تو بعد پہلا سلام کن کرتا ہے؟ اوتھے ہی پہلا نمبر ہے. اوتھے سلام کرنے کے بعد پہلا سلام ابو بکر صدیق کی بارگاہ دے اندر ہوتا ہے. پہلے میں سوال کیتا اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کیتا ہونا ہے. فرمایا میرے آقا نے فرمایا قال ابو بکر، ابو بکر کا حساب ہوئے گا. مولا علی کہنے میں پھر سوال کیتا ثم من، پھر کیتا ہوئے گا؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر کا حساب ہوئے گا.
میں آقا علیہ السلام کو پھر پوچھیا سما من یا رسول اللہ پھر تیجے نمبر تے کیتا حساب ہوئے گا بڑے سے جو خیال کرنا میں اگلی حدیث پڑھدا الفاظ پھر تو مزے میں مزہ آ جائے گا سننا فرمایا سما عمر دوسرے نمبر تے عمر دا حساب ہوئے گا عرض کی یا رسول اللہ سما من پھر کیتا ہوئے گا فرمایا سما انتا تیجے نمبر تے مولا علی تیرا ہوئے گا اور ذرا کی خیال آیا پہلا نمبر ابو بکر دا حساب دے اندر دوجا عمر دا تیجا مولا علی دا حساب دے اندر مولا علی دا عقیدہ سنا مولا علی کہنے پہلا نمبر ہمیشہ ابو بکر دا آیا دوجا عمر دا آیا تیجا عثمان دا آیا تے چوتھا میرا آیا اے تے حساب دی گل ہے آقا فرماتے تیجے نمبر تے سما انتا تیجے نمبر تے تیرا ہونا ہے اور مولا علی دا عقیدہ کہنے این عثمان حضرت عثمان غنی کتھے گئے جدوں بھی گل آئی تسی حدیث اٹھا کے دیکھ لو پہلے ابو بکر دی گل پھر عمر دی گل پھر عثمان دی گل پھر مولا علی دی گل فرمایا کہ ہر وقت چوتھے نمبر تے میں آیا آج تیجے نمبر تے اینا عثمان یا رسول اللہ عثمان غنی کدھر چلے گئے عثمان غنی دا ذکر نہیں آیا تیجے نمبر تے عثمان صاحب پہلا ابو بکر دا نمبر ہے مولا علی دا اے فرمان دسدا مولا علی دا عقیدہ کا بیان ہوندا ہے پہلا نمبر ابو بکر دا دوجا عمر دا تیجا عثمان غنی دا میرا تے چوتھا نمبر اینا عثمان غنی کدھر گئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان غنی میری امت کے اندر پہلے وہ بندے نے جنہیں اللہ رب العزت نے بغیر حساب و کتاب جنت میں میں داخل فرما دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری مولا علی دا عقیدہ این عثمان عثمان غنی کیتے فرمایا پہلا بندہ عثمان غنی ہونے جنہوں اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر رکھ فرمایا گا فرمایا تیجا نمبر عثمان نہیں سی کیونکہ انہیں بغیر حساب و کتاب جانا تے چوتھا نمبر تیرا آ گیا اللہ اکبر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر سانو بھی اس یقین نال افضلیت صدیق اکبر نو مان کے اس عقیدے نال دنیا کو سبحان توفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم